السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر۔ دس ناول نیم از قلب شاہ بائی وانیہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دانیہ کو صرف اتنا معلوم تھا کہ آج کسی انجان ہاتھ نے اسے موت کے دہانے سے واپس کھینچ لیا تھا، مگر وہ ہاتھ کس کا تھا یہ راز ابھی بھی اندھیروں میں چھپا ہوا تھا۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، طلبہ آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے۔ دانیہ لائبریری سے ایک ریفرنس بک لے کر نکلی۔ راہداری تقریباً خالی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی، اسے سامنے دو آدمیوں کو دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ آج نہیں، ابھی بہت لوگ ہیں۔ پھر کب؟ 2 دن بعد، جب موقع ملے گا۔ دانیہ چونک گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر رک گئی۔ اسی لمحے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے جیسے کسی کی موجودگی محسوس کی۔ دانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے مڑ کر دوسری طرف چلنے لگے، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے ایک، پھر دو۔ پھر تیز ہوتی ہوئی اس نے رفتار بڑھا دی۔ قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ وہ تقریباً دوڑنے ہی والی تھی کہ سامنے چند طالب علم ہنستے ہوئے آ گئے۔ پیچھے آنے والے قدم اچانک رک گئے۔ دانیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے خود کو سمجھایا، شاید میرا وہم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کوریڈور کے موڑ پر التمش دیوار سے ٹیک لگائے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دانیہ کو جاتے دیکھا، پھر نظر دوسری طرف کھڑے ایک آدمی پر گئی، جو فوراً وہاں سے نکل گیا۔ التمش نے بیزاری سے مسکرا کر موبائل جیب میں رکھا۔ لوگ بھی عجیب ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ مگر کوریڈور کے دوسرے سرے پر کھڑا وہ آدمی جاتے جاتے صرف ایک بار پلٹا اور دانیہ کو دور جاتے ہوئے دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی نے اس پر توجہ دی۔ اگلے دن کالج اپنی معمول کی رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانیہ کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک نوٹس بورڈ کے سامنے غیر معمولی رش دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ کسی نے رات کو کالج کے ریکارڈ روم میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ کیا؟ ہاں، سیکیورٹی گارڈ نے شور سن کر پورا بلاک چیک کیا، مگر وہاں کوئی نہیں ملا۔ یہ خبر چند ہی منٹوں میں پورے کالج میں پھیل گئی۔ کسی نے کہا شاید چور ہوگا، دوسرا بولا نہیں، ریکارڈ روم میں پیسے تو ہوتے نہیں، تیسرا فوراً بولا ضرور کوئی اہم فائل چرانے آیا تھا۔ ہر کسی کے پاس اپنی کہانی تھی، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اسی دوران پرنسپل نے اعلان کر دیا، آج سے ریکارڈ روم اور ایڈمن بلاک میں طلبہ کا داخلہ مکمل طور پر بند رہے گا۔ اعلان سنتے ہی ماحول مزید پراسرار ہو گیا۔ دانیہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک معمولی واقعہ نہیں۔ دوسری طرف کینٹین میں حسب معمول التمش اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یار، آج بھی کلاس نہیں لگانی؟ ایک دوست نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ التمش نے جوس کا گھونٹ لیا اور بے نیازی سے بولا، کلاسز ٹاپرز کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اسی دوران ایک جونیئر طالب علم غلطی سے اس کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ لڑکا گھبرا گیا۔ سوری بھائی۔ التمش نے ایک نظر اس پر ڈالی، جھک کر کتابیں اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، اگلی بار دیکھ کر چلنا۔ وہ لڑکا حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کینٹین میں بیٹھے سبھی لوگ چند لمحے خاموش ہو گئے۔ شاید التمش اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا پورا کالج اسے سمجھتا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی لاپرواہ مسکراہٹ تھی۔ جس کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور شاید ابھی جاننا بھی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کمرے کے باغیچے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دانیہ جھولے پر بیٹھی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا، مگر اسکرین کافی دیر سے بند پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے اپنے کزنز بہت یاد آ رہے تھے، ظفر، محمل، عریض، انابیہ۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب سب اکٹھے ہوتے اور پورا گھر قہقہوں سے گونج اٹھتا۔ ظفر کی سنجیدگی، محمل کی باتیں، عریض کی حرکتیں، انابیہ کی ہنسی، ہر یاد اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اداسی میں بدل جاتی۔ کتنا وقت ہو گیا سب سے ملے ہوئے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اتنے میں ارشمان وہاں سے گزرا۔ اس نے ایک نظر دانیہ پہ ڈالی اور فوراً محسوس کر لیا کہ آج وہ معمول کے مطابق نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ دانیہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں دانیہ، تمہارے یہ کچھ نہیں ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ دانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ بس آج ظفر بھائی، محمل، عریض اور انابیہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ارشمان چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا بولا، اچھا، اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ دانیہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ عجیب آدمی ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ بندہ تسلی کے 2 بول بول دے۔ ارے نہیں، ان کی زبان میں تو زنگ لگ جائے گا نا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ گھر کی ملازمہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ مجھے؟ جی۔ دانیہ حیران ہوتی ہوئی نیچے آئی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سرپرائز!
اچانک کئی آوازیں ایک ساتھ گونجی، دانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظفر، محمل، عریض، انابیہ، وہ بے اختیار دوڑ کر سب کے گلے لگ گئے۔ کافی دیر تک کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، صرف خوشی، ہنسی اور آنکھ میں آنسو۔ انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اتنا بھی کیا یاد کر لیا تھا کہ ہمیں ہی بلا لیا؟ محمل نے شرارت سے کہا، ہم تو سمجھے تھے تم ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ عریض فوراً بولا، یہ تو ہمیں دیکھ کر رو بھی پڑی۔ ظفر نے ہنستے ہوئے سب کو خاموش کرایا، پہلے اسے سانس تو لینے دو۔ سب ہنس پڑے۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن تم سب یہاں آئے کیسے؟ محمل نے شرارتی انداز میں اپنی انگلی دروازے کی طرف اٹھائی، یہ سوال ہم سے نہیں، اشمان بھائی سے پوچھو۔ دانیہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ دانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں پہلی بار اشمان کے لیے شکوے سے زیادہ احترام کا احساس جاگا۔ اس نے محسوس کیا، کچھ لوگ محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں بلکہ کسی کی خاموش خواہش پوری کر کے کرتے ہیں، اور اشمان نے آج بالکل وہی کیا تھا۔ تم نے یہ سب کیا ہے؟ اگلی صبح محمل، اگر تم 5 منٹ میں نہیں آئی تو ہمیں تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ظفر کی سنجیدہ آواز پورے گھر میں گونجی۔ اوپر سے فوراً جواب آیا، 2 منٹ، صرف 2 منٹ کہہ کر پورا ڈرامہ دیکھ لیا تھا۔ انابیہ نے فوراً بات بڑھائی، 2 منٹ ہماری دنیا کے کم از کم آدھا گھنٹے ہوتے ہیں۔ دیکھ رہی تھی۔ دانیہ کئی دنوں بعد دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ اتنے میں محمل سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی، آنکھوں پر سن گلاسز، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور چہرے پر ایسا رعب جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ واہ! اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، آخرکار پوری دنیا میرا انتظار کر رہی تھی۔ عریض نے ٹھنڈا سا جواب دیا، غلط فہمی بھی ایک نعمت ہے۔ سب ہنس پڑے۔ محمل نے گھڑتے ہوئے کہا، عریض بھائی، ایک دن آپ نے ضرور میری تعریف کرنی ہے، اس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ ظفر نے سنجیدگی سے کہا، چلو اب روانہ ہو۔ 1 گھنٹے بعد سب ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، ماحول پرسکون، مگر صرف ماحول، کیونکہ شام فیملی تو بالکل بھی پرسکون نہیں تھی۔ محمل نے آتے ہی اعلان کر دیا، آج ہم سب بچپن والا کھیل کھیلیں گے، پکڑم پکڑائی۔ ظفر نے حیرت سے اسے دیکھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ دل سے 5 سال، ثنا نے جواب دیا۔ پورا گروپ ہنسنے لگا۔ جو سب سے پہلے پکڑا جائے گا، محمل نے انگلی لہراتے ہوئے کہا، وہ سب کو آئس کریم کھلائے گا۔ منظور، انابیہ فوراً بولی۔ منظور، ثنا بھی چلائی۔ دانیہ صرف مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ محمل نے چیخ ماری اور خود ہی سب سے پہلے بھاگ گئی۔ ارے! ثنا اس کے پیچھے دوڑی، خود ہی کھیل شروع کیا اور خود ہی بھاگ گئی۔ چند لمحوں میں پورا لان کہکہوں سے گونجنے لگا۔ انابیہ بھاگتے بھاگتے ہنس رہی تھی، ثنا مسلسل محمل کے پیچھے تھی۔ دانیہ بھی آخرکار ہنستے ہوئے دوڑنے لگی۔ دور کھڑے ظفر نے یہ منظر دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عریض اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر نے نظریں اپنی بہنوں پر رکھتے ہوئے کہا، بچپن، وقت بدل جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ عریض نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور شاید یہی اچھی بات ہے۔ ادھر محمل پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، اچانک اس کی نظر سامنے نہیں گئی اور وہ سیدھی جا کر ثنا سے ٹکرا گئی۔ دونوں گھاس پر گر پڑیں۔ 2 سیکنڈ خاموشی، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگیں۔ انابیہ نے فوراً موبائل نکال لیا، رکو، یہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگی۔ محمل گھبرا گئی، نہیں، پہلے 500 روپے دو۔ ثنا نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، اپنی ہی بہن کو بلیک میل کر رہی ہو۔ رشتہ اپنی جگہ، بزنس اپنی جگہ۔ یہ سنتے ہی دانیہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظفر اور عریض نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے لیے دن کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ کئی دنوں بعد دانیہ بے فکری سے ہنس رہی تھی۔ چلو ٹک ٹاک بناتے ہیں، دانیہ نے کہا۔ محمل، انابیہ اور ثنا زور سے بولی، ہاں۔ اشمان، ظفر اور عریض، او بھائی، ہم نہیں۔ ثنا نے موبائل اسٹینڈ پر لگایا، ریڈی گرلز؟ دانیہ اور انابیہ ایک ساتھ، ریڈی، جواب دیا۔ جیسے ہی میوزک شروع ہوا، تینوں نے مسکراتے ہوئے لپ سنک کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں پیچھے سے اشمان، ظفر اور عریض خاموشی سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں کے چہرے ایسے سنجیدہ تھے جیسے انہیں زبردستی ویڈیو میں کھڑا کیا گیا ہو۔ عریض نے ہونٹ اندر کی طرف سکیڑ کر عجیب سا ایکسپریشن بنا رکھا تھا، اور اشمان، وہ تو کیمرے کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے موبائل ضبط کر لے گا۔ تینوں لڑکیاں بے خبر اپنی ویڈیو بنانے میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی، ثنا نے ریکارڈنگ بند کر کے ویڈیو دیکھی۔ پہلے تینوں لڑکیاں خوبصورت لگ رہی تھیں، پھر اچانک نظر پیچھے گئی اور تینوں لڑکے اپنے عجیب و غریب چہروں کے ساتھ فریم میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دانیہ اتنی زور سے ہنسی کہ سیدھا گھاس پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہیں تم لوگوں نے؟ ظفر معصوم بن کر بولا، ہم تو بس بیک گراؤنڈ آرٹسٹ تھے۔ عریض نے سنجیدگی سے سر ہلایا، ہم نے سوچا ویڈیو میں تھوڑا ہینڈسم ہارر بھی ہونا چاہیے۔ دانیہ اور انابیہ دوبارہ ہنسنے لگیں۔ اشمان نے صرف ایک بھویں اٹھا کر کہا، ویڈیو اپلوڈ کی تو اگلی ویڈیو موبائل کے بغیر بنانا۔ یہ سن کر سب کی ہنسی اور بھی چھوٹ گئی۔ فارم ہاؤس کے لان میں شام ڈھل رہی تھی۔ محمل نے اچانک تالیاں بجاتے ہوئے اعلان کیا، اب سب لوگ ایک گیم کھیلیں گے۔